کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور کتاب میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں یہ اعلان کر دیا تھا من بعد الذکر، نصیحت کرنے کے بعد، نصیحت کے مضامین بیان کرنے کے بعد ایک اعلان کیا تھا، کیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے میرے صالح اور نیک بندے جو ہیں وہ وارث ہوں گے۔ اب سمجھے، یہ اعلان ہم نے زبور میں کیا تھا، اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کیا ہے، آگے نا آپ کے گھر ذہن میں بیٹھ گیا نا۔ تو صالح کے معنی مولویوں نے اور حاجیوں نے نیک بخش کے بتایا، اور نیک بخش کے معنی یہ کہ جو پنجگانہ جا کے نماز پڑھیں، بس نیک اس کو سمجھایا، سمجھ آ گیا نا۔ بس اس معنی کے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے، نیک یہ نہیں ہے، ایک نیکی کا ٹکڑا ہے یہ، نماز کا پڑھنا، وضو کا کرنا، مسواک کا کرنا، یہ ایک جز ہے نیکی کا، پوری نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ صالح بندہ جو ہے وہ زمین کا وارث ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ زمین کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان صالحین کے خلاف لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو تمہارے خیال میں نیک نہیں ہے، زیادہ کافر ہیں، اور کچھ مسلمان بھی اگر ہیں تو وہ تمہاری معیار پر وہ صالح نہیں ہے جو تم مولویوں نے معیار بتائی ہے، یعنی جتنے آپ دیکھ لیجیے جتنے مسلمان حکم رہا ہے وہ تو معمولی فقیر مسلمانوں کے برابر بھی عبادت نہیں کرتے، کہاں کرتے؟ سمجھ آئیے نا۔ تو اس کے معنی کے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے۔ صالح کے معنی ہے، صالح جو ہے سواد لام ہے نا، یہ لفظ سواد لام ہے، صلاحیت سے یہ مشتق ہے یہ لفظ، سلوک سے، سلوک کہتے ہیں قابلیت کو۔ جو لوگ ملک کا اور زمین کا انتظام کرنا جانتے ہیں، ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ زمین کے وارث وہ ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ جو عابد بندے ہیں جن کو تو عام لوگ نیک سمجھنے لگے ہیں اب 1400 سال کے بعد یہ ہوں گے، نہیں، بلکہ جو لوگ انتظام کی قابلیت رکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں ملک رہے گا، خواہ وہ میرے بندے مومن ہو یا غیر مومن ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ نہیں سمجھا آپ؟ ورنہ یہ اعتراض ہے نا، آج تک 50 برس سے چل رہا ہے، مولوی لوگ جواب نہیں دیتے کہ یہ تمام یورپ اور امریکہ میں سب غیر مسلم حاکم ہیں اور تم جن کو صالح اور نیک کہتے ہو یہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں، وہ انتظام کے قابل ہے، ان میں انتظام کرنے کی قابلیت ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ دیکھو تو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہے نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، دیکھو، غور کرو، انظروا، نظر ڈالو، غور کرو، دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، کتنی دولتیں ہیں، ان سب کو دیکھو اور ان کو حاصل کرو۔ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ تو کہاں کیا مسلمان نے؟ آسمان کو کہاں دیکھا؟ علم حیات کو کہاں پڑھا؟ کہاں انہوں نے ایسے طیارے بنائے؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ زمین کو کہاں دیکھا؟ زمین کے اندر کتنے سونے اور چاندی اور کتنے معدن موجود ہیں، ان کو کہاں نکالا؟ اس پہ عمل کہاں کیا؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ زمین بیٹھیے نا، تو جو لوگ ایسا کریں گے وہ زمین کے مالک ہوں گے، اس میں کوئی خیر تھوڑی ہے کہ وہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس میں تنبیہ کر دی ہم نے عابد لوگوں کے لیے کہ وہ یہ خیال نہ کریں، اس غرضے میں نہ رہے کہ وہ ہم عابد اور نیک ہیں، ہمارے ہاتھ میں آئے گا ملک، نہیں، ان کو تنبیہ کر دی، بلکہ جو انتظام کے قابل لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں رہے گا ملک۔ نہیں سمجھا آپ؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو عبادت گزار لوگ ہیں اس میں ان کے لیے تبلیغ ہے کہ وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، بلکہ زمین کے وارث وہ ہوں گے کہ جو زمین کا انتظام کر سکیں گے، اور جو زمین کا انتظام نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ عابد ہوں یا غیر عابد کچھ بھی ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہونے کا۔ سمجھ آئیے نا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور تم کو تو ہم نے دونوں گروہوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، خواہ وہ عابد ہوں یا غیر عابد، تم تو دونوں کے لیے رحمت ہو، انتظام کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہو، عبادت کرنے والوں کے لیے بھی رحمت، دونوں راستے تم تو بتا رہا ہو۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو کتنی بڑا غلط تعلیم ہوئی۔ سمجھانا یہ تھا کہ ملک کا انتظام پورا تم کر سکو، زمین کے وارث تم بنو، زمین پر پورا قبضہ کرو، آلات حرب بے شمار بناؤ،
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی تم میں طاقت ہے تم سامان حرب بناؤ، لِيُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم ڈرا دو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر دو، ایسے ہتھیار تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ کہا کیا مسلمان نے اس پر عمل نہیں سمجھا؟ یہ دین ہے یا نہیں؟ یہ صرف یہ دین ہے کہ اذان ہو تو نماز میں مسجد میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہے دین۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، سمجھ آئے گا نا؟ بلکہ اس نماز کی بابت تو یہ کہا کہ جس وقت جنگ ہو رہی ہے تو ڈبل نماز کو آدھا کر دو، 4 رکعت کو 2 کر دو، تخفیف کر دو۔ اس وقت نماز کو کم کر دیا، سمجھ آئے گا نا؟ صلاۃ خوف کو آدھے آدمی آن کے پڑھ رہے 2 رکعت، پھر وہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے پر، پھر دوسری جماعت آئے اور وہ پڑھ لے، تو اس وقت نماز کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ کلمت اللہ کو بلند کرنا مقصد ہے، غیر